ایک آدمی مجھے کہنے لگے آپ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانتے حضرت ابوبکر صدیق کو؟ میں نے کہا مانتے ہیں اور ماننے میں حرج کوئی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حرج اس لیے نہیں ہے کہ تو مطمئن ہے اس بات پر کہ سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور کے بعد؟ کہتے میں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہوا، کانگریچولیشن، آپ کو مبارک ہو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھی کہ آدم کے بننے سے پہلے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا جو حضور رب میں تھا۔ افضلیت بشریت کا سوال نہیں، جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا نعرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ ہم نے تو بہت سارے علماء کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عرفان شاہ سے ایران شاہ کا سفر یہ شخصیت طے کرے گی، اور آج وہ سفر بڑی آسانی سے اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ آرام سے طے ہو گیا۔ عرفان شاہ سے ایران شاہ کا سفر مکمل ہو گیا۔ آج حضور حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی روح اپنی قبر مبارک میں کس طریقے سے تڑپ رہی ہوگی کہ انہوں نے کن ارمانوں سے اور کن محبتوں اور چاہتوں سے اہل سنت کے لیے اپنے صاحبزادے کو تیار کیا تھا۔ وہ نہ صرف جا کر روافظ کی گود میں بیٹھا بلکہ روافظ سے بڑھ کر 2 قدم آگے باتیں بیان کرنے لگا۔ یہ تفضیلیہ کی یوں سمجھیے کہ عادت میں شامل ہے کہ وہ آئے روز نئی باطل تعویلات گھڑ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی افضلیت کے مسئلے پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں کہیں پر تقریر کرتے ہوئے بھی اسی طریقے سے ایک قدغن لگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو افضل الخلق بعد الانبیاء نہیں کہنا چاہیے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا غالباً کہ جی کسی اور نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو افضل الخلق کہا ہے۔ اگر آپ سلام رضا پڑھیں تو اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ تو چلے وہ پنڈی کے مولوی صاحب تو پرانے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اب یہ جو نئی تازہ جو چھیڑ چھاڑ عرفان شاہ صاحب نے شروع کی ہے، اور انہوں نے ایک روایت سے جس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، یقین کیجئے کہ مجھے سنتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی کہ عرفان شاہ صاحب کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، ان کی فہم اور فراست کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں جس روایت کو محدثین نے ضعیف نہیں، شدید ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع کہا ہے۔ اس روایت سے استدلال کر کے عرفان شاہ صاحب جو ہے وہ لوگوں سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری نعرے لگوا رہے ہیں اور اپنے نام کے نعرے لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ رقم 1130 پر نقل کی ہے۔ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ حسن بن علی بن صالح بن زکریا بصری ہے۔ اب اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے اس کی اگر آپ کار فرمائیاں دیکھ لیں، محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے اور سر دھنیں گے کہ عرفان شاہ صاحب جیسی شخصیت یہ حرکتیں کرنے پر آخر کیوں مجبور ہوئی۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور لازمی ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں روافظ کی نمک حلالی کا عنصر کار فرما ضرور ہے، معذرت کے ساتھ، کہ وہ نمک حلالی جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں نہ جن کا کوئی پیر ہے نہ کوئی سر ہے۔ ابن عدی سب سے پہلے میں حوالہ دینا چاہوں گا امام ابن عدی کا، وہ اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی جلد 3 صفحہ نمبر 195 پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی بن صالح بن زکریا بصری، اس کا کام کیا تھا کہ یہ روایتیں گھڑتا تھا اور روایتیں گھڑ کے یہ دوسرے راویوں سے روایتیں چرا کر جو ہے اس کے اندر خرد برد کر کے روایتیں گھڑ کر بیان کرتا تھا، اور یہ ایسے لوگوں سے روایت کرتا تھا، آپ کو حیرت ہوگی
کہ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے روایت کرتا تھا یہ جو بالکل غیر معروف لوگ تھے، اور ان لوگوں سے روایت کرنا اسی کا شیوا تھا، کیونکہ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ غیر معروف لوگ ایسے غیر معروف تھے جو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی مفروضے قائم کر کے روایتیں گھڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ امام ابن عدی کہتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سوائے چند ایک روایات کے، اس کی اکثر روایات اہل بیت اطہار اور دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر سوالات سلمی للدارقطنی صفحہ نمبر 94 پر ہے، امام دارقطنی سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ حسن بن علی جو ہے یہ اسانید اور متون کو گھڑنے کا کام کرتا ہے، اور اسانید کو دوسرے متون اور متون کو دوسری اسانید کے ساتھ کرنے کا اعزاز اس کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سوالات حمزہ للدارقطنی صفحہ نمبر 211 پر ہے، امام دارقطنی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن بن علی رسول اللہ پر بہت زیادہ جھوٹ باندھنے کا کام کرتا تھا، اور رسول اللہ کی جانب وہ باتیں منسوب کرتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے۔ اور پھر امام ابن حبان کی طرف آ جائیے، امام ابن حبان المجروحین لابن حبان جلد اول صفحہ نمبر 241 رقم 220 پر کہتے ہیں کہ حسن بن علی ایسے شیوخ سے روایت کرتا ہے جس کو انہوں نے دیکھا تک نہیں، اور جن کو دیکھا ہے ان پر جھوٹی حدیثیں گھڑ کے ان کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اس کے شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری طرف حدیث منسوب کر چکا ہے، شیخ نے وہ حدیث خود پتہ نہیں سنی ہوتی ہے یا نہیں سنی ہوتی۔ امام ذہبی بھی دارقطنی کے حوالے سے اس پر جرح کرتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ نمبر 18 پر امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی کذاب ہے، جھوٹا ہے، وداع ہے، روایتیں گھڑنے والا ہے۔ اور امام ابن عراق کنانی تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن الاخبار الموضوعہ جلد اول صفحہ نمبر 49 پر راقم ہے کہ حسن بن علی کذاب ہے اور وداع ہے، یہ وضع حدیث کا کام کرتا ہے، اور اس کی یہ روایت بھی وضع کردہ ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ آخر میں عرفان شاہ صاحب اور ان کے حواریوں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ عرفان شاہ اور ان کے حواری جو ہے اس پر ضرور کچھ نہ کچھ لب کشائی کریں گے، گل افشانی کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو روایت اگر اس میں محتاط قول اختیار کیا جائے، احتیاط والا قول اختیار کیا جائے، تو اگر یہ روایت موضوع نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے جی محتاط مذہب کے مطابق یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ شدید ضعیف ضرور ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عبد القادر شاہ صاحب نے بھی جیسے زبدہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر از قبیل عقائد ہے، یہ عقائد کے باب میں سے ہے، تو عقیدے کے باب میں جو مسئلہ ہو اور پھر اس پر اجماع ہو اور تواتر مانوی ہو، اس کے مقابلے میں تو آحاد صحاح احادیث کو بھی نہیں لا سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے علامہ تفتزانی نے، اور میر سید شریف جرجانی نے، اور علامہ قسطلانی نے اس بات کی باقاعدہ طور پر تصریح کی ہے، صراحت کی ہے کہ اس باب کے اندر آحاد صحاح یعنی صحیح جو اخبار آحاد ہیں ان کو بھی بطور استدلال کے نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہے، اور اجماع ہے اور تواتر مانوی ہے، تو اس کے خلاف وہ ظنی باتیں نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، عرفان شاہ صاحب کسی وقت میں اس حدیث کا درس دیا کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام محمد باقر اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام زین العابدین اپنے والد بزرگوار سبط رسول سید الشہداء خاتم آل عبا سبط رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ امیر المؤمنین
خلیفۃ المسلمین یعصوب المسلمین، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت کرتے ہیں، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع ہوا نہ غروب جو کہ ابو بکر سے بہتر ہو۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا اپنا عقیدہ تو یہ ہے، اور وہ جو روایت لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری 120 راویوں سے مروی ہے، اس روایت کے بارے میں عرفان شاہ صاحب کیا کریں گے؟ کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو خاکم بدہن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یہ استدلال آپ کو نہیں سمجھ آیا تھا جو عرفان شاہ کو سمجھ آ گیا؟ اللہ جل مجدہ الکریم اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔